اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے، کیا پاکستان میں واقعی ایکس کو بحال کر دیا گیا ہے؟ کیا امریکہ کے منتخب صدر کو سزا ہوگی یا پھر کیا ہوگا؟ ایم ایس نیوز کی ناظرین، جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت تو انٹرنیٹ میں نے ایکس چیک کیا ہے تو اس وقت نہیں چل رہا۔ میں نے 20 منٹ پہلے ٹویٹر کو چیک کیا تو اس وقت چل رہا تھا، لیکن کیا واقعی انٹرنیٹ پر ایکس کو بحال کر دیا گیا یا نہیں؟ اب نیوز بھی چلی اور اس کے بعد یہ خبر بھی چلی اور میں نے کنفرم کیا VPN کے بغیر ایکس چل رہا تھا۔ اس کی تفصیلات بعد میں بتاتے ہیں، لیکن ابھی میں آپ کو جو مین مدعا ہے کہ جو پاکستان میں موجود حکومت کے ٹاؤٹ صحافی ہیں ان کا جھوٹا پروپیگنڈا، اور جو ایک میں نے فیاض الحسن چوہان اور ٹاؤٹ جو صحافی ہیں اور ٹاؤٹ جو لوگ ہیں ان کا ایک بیان آیا جو آپ نے ہنسنا نہیں ہے، آپ نے غور سے سننا ہے، آپ نے مسکرانا نہیں ہے۔ پہلا بیان دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو عمران کے معاملے پر امریکہ کے اسٹیبلشمنٹ نے شٹ اپ کال دے دی۔ اس بیان کے بعد مجھے اتنا رونا آیا، اتنا ہنسنا آیا، اور انسان کہتا ہے کہ اللہ پاک دشمن اگر دعا کرنی، اللہ پاک دشمن دے تو جیل اور ان پڑھ دے۔ اس لیے عمران خان صاحب ابھی تک PTI ان کو بیانیے میں شکست نہیں دے رہے، کیونکہ نون لیگ والے لوگ جو ہیں ان پڑھ، جہل، بے وقوف، دماغ سے فارغ، عقل سے اندھے، انہیں کچھ سمجھ نہیں، انہیں اللہ بے کا پتہ نہیں۔ اس لیے نون لیگ کے لوگوں کو، پڑھے لکھوں کو اس لیے نہیں، جیسے نواز شریف ان پڑھ، جہل، مریم نواز ان پڑھ، جہل، ہر چیز، شہباز شریف ان پڑھ، جہل، حمزہ شہباز شریف ان پڑھ، جہل، ان کا صرف مفاد ہے لوٹ، اپنی اولاد اور مال کھاؤ۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں۔ دیکھیے کہ صدر کے پاس بہت سے اختیارات ہوتے ہیں، اگر صدر چاہے تو ان کے جو آرمی کے فورس کے سربراہ ہیں ان کو فارغ کر سکتے ہیں، اور جنرلوں کو ہر چیز کو صدر فارغ کر سکتا ہے۔ ان کی ہماری طرح ہائی کورٹ رات کو کھول نہیں جائیں گی، اسلام آباد اور سپریم کورٹیں کھول نہیں جائیں گی، وہاں قانون اصول کی حکمرانی ہے۔ یہ بیان تو چھوڑیں، چلو میں نے آپ لوگوں کو اب صحافیوں نے جو بیانیہ بنانا شروع کیا، یہ عمران خان صاحب جیسے کہتے ہیں ایک پڑھے لکھے نہیں، دوسرا یہ پڑھنے لکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو جج صاحب نے کہا کہ 10 جنوری کو سزا سنائی جائے گی، یہ بہت اب دیکھتے ہیں 10 جنوری کو سزا سنائی کو صدر کے پاس اپیل کا بھی حق ہے، اگر صدر چاہیں تو اسے معاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھول گئے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جب صدر منتخب ہو جائیں گے تو وہ صدر اسے سزا ہو یا جو بھی ہو وہ نہیں ہو، اس کا معاملہ جو بھی ہے اس سے ہمیں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پاکستان میں جو صحافی ہیں وہ یہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کریں۔ اگر صدر ٹرمپ کو سزا ہو گئی تو پھر وہ صدر نہیں بن سکیں گے۔ میں نے ایک بے وقوف جو لال ٹوپی والا عسکری اور لال ٹوپی والا ایک صاحب ہے، اس کا بیان سنا تو مجھے رونا، میرا ذہنی توازن خراب ہو جاتا ہے ایسے لوگوں سے۔ جب وہ کہہ رہے تھے اگر صدر جو بائیڈن ایک دن پہلے عہدہ چھوڑ دیا تو ان کو استعفیٰ دے دیا تو کملا ہیرس بن جائے گی صدر، اور پھر 4 ماہ کے لیے وہ صدر۔ یہ ایک تو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، صدر حلف اٹھائے گا اگر کوئی صدر امریکہ کا جو بائیڈن مارا جاتا ہے یا مر جاتا ہے تو پھر بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری کو حلف اٹھائیں گے اور وہ صدر بن جائیں گے۔ اور ان لوگوں نے ایک پروپیگنڈا کیا گیا سعودی عرب کے معاملے پر، وہ الگ ویلاگ بنائیں گے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، اگر صدر کو سزا ہو بھی جائے تو وہ قانون ہے اور امریکہ میں اپیل کا بھی حق ہے اور وہ صدر منتخب ہوئیں گے۔ اب اس میں ایسا بیانیہ کیونکہ نون لیگ بہت خوف زدہ ہو چکی ہے۔ نون لیگ کو دلاسا دینے کے لیے ایسا بیانیہ بنایا گیا تاکہ نون لیگ جو ٹھہمی ہوئی ہے، نون لیگ نے جو پاکستان قوم کے بچوں کو، صحافیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو پیدائشی بچے کو بھی نون لیگ نے ظلم کیا اور تشدد کیا۔ PTI کے ہر گھر، ہر علاقے، ہر ضلع،
حلقے میں ہر MNA ہر MPA کے کوئی ایسا حلقہ موجود نہ ہو جہاں نون لیگ کا ظلم اور وحشت نہ کیے گئے، لوگوں کو اغوا کرایا گیا، لوگوں پر جعلی مقدمے بنائے گئے، لوگوں کو ہراساں کیا گیا، لوگوں کو FIA کے ذریعے، نیب کے ذریعے، اینٹی کرپشن کے ذریعے، سائبر کرائم کے ذریعے، توہین عدالتوں کے ذریعے، 9 مئی کے ذریعے جو نون لیگ کا مخالف تھا اس پر 9 مئی بعد اس پر 26 نومبر کوئی احتجاج، سب دفعہ 144 نامعلوم مقدموں میں گرفتار کیا۔ اب نون لیگ ڈری ہوئی ہے کہ اگر ہماری حکومت ختم ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، ہمارے لیے تو کوئی معاملہ نہیں بچے گا۔ اور MS نیوز کی ناظرین، ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان میں ایکس بحال ہو گیا، معذرت خواہ ہے، پھر ایکس پر پابندی لگا دی گئی ہے اور ایکس پھر بند ہو گیا۔ اس پر الگ ٹاپک بنائیں گے کہ سوشل میڈیا کو بند کرنے سے پاکستان کو کتنے ارب ڈالر کا نقصان ہوا اور اس کی زیادہ معیشت کو کیوں نقصان حکومت پہنچا رہی، تاکہ آگے والی حکومت بھی مسائل کا شکار ہو۔ MS نیوز کی ناظرین، ہم آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے مین مسئلہ نہ خواجہ آصف الیکشن جیتے 3۔ اس نے پچھلے الیکشن میں جو کہا کہ میں نے جنرل باجوہ صاحب کو فون کیا اور میں نے کہا جنرل صاحب میں الیکشن ہارا ہوں۔ آگے سے جنرل صاحب نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں گے، الیکشن جیت جائے۔ اگر میں اس ادارے سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ میں اس کتاب کی کہتے ہیں کہ وہ عمل ہے تو پھر آپ جنرل باجوہ کو اٹھائیں اور خواجہ آصف کو اٹھائیں اور ایک آزادانہ تحقیقات کریں، کیا سچ ہے یا جھوٹ۔ اگر تحقیقات ہے تو پھر سیاسی مداخلت پر جنرل باجوہ اور آصف خواجہ کو سزا دیں، تاکہ پاکستانی قوم کو یقین ہو کہ آرمی یہ ادارہ اس پر عمل کرتا ہے۔ لیکن اس پر کیا ہوگا؟ جنرل باجوہ صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم آرمی چیف کو کچھ نہیں ہوتا، یہ رول ہے۔ کیا اب پاکستان کے اصول صرف وزیر اعظموں پر ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں اداروں پر نہیں؟ جو 22 گریڈ کے افسر پر نہیں ہوتا، پھر IG پنجاب ہی 22 گریڈ کا افسر ہے، پھر سیکٹری دفاع 22 گریڈ کا افسر ہے، میں معذرت چاہتا ہوں 21 گریڈ کا افسر ہوتا ہے، سیکٹری دفاع 22 گریڈ کا افسر ہوتا ہے۔ MS نیوز کی ناظرین، اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو سزا ہو بھی جائے، اس کے بارے میں کچھ نہ ہوگا اور اسے سزا نہیں ہوگی۔ MS نیوز کی ناظرین، اگلا ٹاپک ہم بہت جلد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو تفصیلی سے آگاہ کریں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔